بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تجوید کے سبق میں را کے قواعد پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ الف اور لام کے قواعد سیکھ چکے ہیں کہ الف اور لام کب پر ہوتے ہیں اور کب باریک ہوتے ہیں۔ آج ہم نے را سے متعلق قواعد کو سیکھنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے یا دو زبر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں یا کھڑا زبر آ جائے تو را پر پڑا جائے گا۔ پھر سن لیجئے، را کے اوپر زبر آ جائے، دو زبر آ جائیں، پیش آ جائے، دو پیش آ جائیں اور کھڑا زبر آ جائے تو را پر پڑا جائے گا۔ یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑیں گے۔ اب را باریک کے صورت میں ہوگا، را کے نیچے زیر ہو یا دو زیریں ہوں یا کھڑا زیر ہو تو را باریک ہوگا۔ یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تب بھی را باریک پڑا جائے گا۔ یا پھر را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی جزم والی یا موجود ہو تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑا جائے گا۔ یہ چند ایک صورتیں جو زیادہ اہم ہیں، زیادہ مشہور ہیں، زیادہ آسان ہیں، وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ چند صورتیں اور بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی مشکل ہیں، اس لیے آپ کو اسی پر ہم رکھیں گے۔ یہ بھی اگر ہو جائیں تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ان کو خوب یاد کیجئے اور ان کی پریکٹس بھی کیجئے۔ اب میں ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ را، رو، رن، رن، را، یہ پر کی صورتیں ہیں۔ یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پھر یوں ہو جائے گا کر، کر، تو را کو پر پڑا جائے گا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض ہمارے دوست احباب را کو پر کرنے کے لیے اپنے ہونٹ گول کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہونٹ گول ہوں گے صرف دو چیزوں پہ، پیش ادا کرتے ہوئے یا واو ادا کرتے ہوئے۔ را کو پر کرنا ہے، زبان کو اندر سے تھوڑا سا سکیڑنا ہے، اس سے را پر ہوگا۔ را، رو، رن، را، رن، کر، کر، اس طرح۔ اب را کو باریک کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کو چپٹا کرنا ہے تو اس سے را باریک ہو جائے گی۔ ری، رین، ری، کیر، خیر۔ تو یہ چند ایک صورتیں ہیں جن میں را کو باریک کی کر کے پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔